نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات، جس طرح جنت اور جہنم برابر نہیں ہے، اسی طرح جنت دے اندر جان والا شخص اور جہنم میں داخل ہونے والا شخص بھی برابر نہیں۔ صالح انسان، نیکوکار انسان اور بدکار، فاسق و فاجر برابر نہیں۔ صالح انسان اللہ کا دوست ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پیارا ہے۔ فاسق اور فاجر شخص کے ساتھ اللہ کی محبت نہیں۔ جو دنیا اندر رہ کے اللہ دی محبت تو محروم ہے، اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا رازق ہی اس نال محبت نہیں کرتا، تو کتنا ہے بد نصیب وہ شخص جس کے ساتھ اس کا خالق محبت نہ کرے۔ پناہ دیا لیکن محبت نہیں، رزق دے رہا ہے لیکن محبت نہیں۔ اسی وجہ کہ اس کے اندر فسق و فجور، گناہ موجود ہے۔ جتنا گناہ تو دور رہو گے اتنے ہی اللہ دی محبت نصیب ہوئے، اسی قدر اللہ دے محبوب اور پیارے بن جاؤ۔ اور جتنی زندگی انسان دی ناپاک ہوئی، جتنی انسان دی زندگی گناہ دے اندر ملوث ہوئی،
اتنا ہی انسان اللہ دی رحمت محبت تو دور ہو جائے۔ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جڑا شخص بھی ہوئے اللہ دے سامنے کھڑا ہون تو ڈر جائے۔ ایک وقت آئے گا اللہ دے سامنے پیشی ہوئی، درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوئے گا، اللہ خود پوچھے گا، جواب دینا ہوئے گا، اور کتنا سخت منظر ہوئے۔ فرمایا جڑا اس کھڑے ہون تو ڈر جائے اور ہر گناہ والے کام تو رک جائے، خواہشات تے کنٹرول کر لے، نفس جو ہے گناہ دی طرف آمادہ ہو، لیکن انسان کنٹرول کر لے، شہوت کا غلبہ ہے، کنٹرول کر لے، گناہ طرف چکاؤ میلان موقع موجود ہے، لیکن کنٹرول کر لے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگ بندے دا ٹھکانہ جنت، جو اللہ دے سامنے کھڑا ہون تو ڈر جائے۔ گناہ گار انسان انتہائی بدبخت اور بد نصیب ہوتا ہے کہ دنیا چ رہ کے وہ ہر وقت گناہ دا ہی سوچتا ہے اور گناہ ہی کر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی حدیث روایت کرتے ہیں صحیح البخاری کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت مومن مسلمان کوئی بھی انسان جو کلمہ گو ہے مسلمان ہے وہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کرن تو بعد وہ دل ہوتے سیاہ نقطہ پہ جائے، اگر وہ توبہ کر لے معافی مانگ لے ڈر آ جائے، انسان گناہ دے دلیر نہ ہوئے۔ بعض لوگ دلیر ہوندے نے گناہ دے بارے، دیکھی جائے گی جو کرنا ہے کر لو، دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی نہیں، سب کچھ ہو کے رہے گا تمہارے ساتھ۔ جس پہ فکری انسان گناہ کرتا ہے دیکھی جائے گی، دیکھا جائے گا، موت آئے گی تو پتہ چلے گا، قیامت آئے گی تو پتہ چلے، بہت قریب ہے۔ قیامت کا انتظار کیوں ہے؟ جس دی موت آ گئی قیامت آ گئی، وہ دا حساب و کتاب تو شروع ہو گئی، وہ دی جزا و سزا شروع ہو گئی، اس دی حوالات بند ہو گئے، اس دی تفتیش جاری ہو گئی، پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو کس قیامت کا انتظار ہے؟ قبر ہی جہنم دے گڑیاں چو گڑا ہے، قبر ہی جنت دی ٹکڑیاں چو ایک ٹکڑا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی قبر نو یاد کر کے بہت زیادہ روندے سے، تو لوگ پوچھتے سنے عثمان رضی اللہ تعالی تسی زیادہ آخرت کے بجائے قبر نو یاد کر کے بہت روندے۔ فرمایا آخرت دی منازل جو پہلی منزل، جہنم دے اندر بہت سارے لوگ جان گے، سزا بھگت رہے ہوں گے، بندہ دیکھ رہے ہوگا، چیخ و پکار سن رہے ہوئے، لیکن قبر تو ایسی تاریک اور ایسی جگہ ہے، ایسا غار ہے، ایسی بل ہے، ایسی جگہ ہے، ایسا اندھیر نگری ہے کہ کتنے سو سال اس قبر میں رہنا ہے اور کوئی دوسرا دیکھے گا بھی۔ یعنی قبر دی گرفت عذاب پکڑے چاچو، کوئی دوسرا بندہ ہی بھی نہیں، کوئی گناہگار اور بھی نہیں، سارے اپنے اپنے قبر عذاب بھگت رہے۔ تو فرمایا اس وجہ تو اگر اس قبر چو بچ گیا تو آگے بچ گیا۔ تو لہذا جس دی قبر تیار ہے، قبر آواز دے رہی ہے، قبر منتظر ہے، مٹی انتظار کر رہی ہے،
تو اس آدمی دی جس نے دنیا دی فکر اس دے وجود تے غالب آ چکا، کوئی فکر پرواہ نہیں ہے کہ موت بھی ہے، حساب و کتاب بھی ہے، آج آئی ہے کل آئی، بس وہ دنیا دی مستی اور دنیا دی محبت، دنیا دے تعلقات، دنیا دی ترجیح، دنیا ہی دنیا، پیسہ ہی پیسہ، کاروبار ہی کاروبار، اس طرح جس طرح دنیا لئی ہی آئے اور دنیا ہی رہن، آخرت دا خوف، ڈر، موت دی فکر بالکل دماغ تو اتر چکی۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو بندے کو گناہ ہوندا ہے وہ دل تے سیاہ نکتا پائے، جے وہ توبہ کر لے، جے وہ معافی منگ لے، جے وہ انتظار نہ کرے، فوری معافی مانگ لے، اللہ اس توبہ دی برکت نال وہ دے سیاہ نکتے نو دھو دے، صاف کر دے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، دل ہر قسم دے زنگ تو پاک ہو جان، ہر قسم بیماری تو صاف ہو گیا ہے، توبہ دے دے، یہ توبہ نہ کرے، دوسرا گناہ شروع کر دے۔ ذرا غور کیجئے، ساڑھا ایک گناہ زندگی جو ہوندہ ہے، اسی دوسرا پھر گناہ کریں، دوسرا گناہ ساڑھے عمل قائم ہوندہ ہے، تیسرا شروع ہو جائے، حتیٰ کہ انسان گناہ دا مجسم مرقع ہو جائے، گناہ ہی گناہ ہے، وہ سوچ و فکر توبہ دی ختم ہو چکی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعی دی زندگی سیرت پڑھ کے دیکھو، اگر کوئی خطا غلطی ہوئی تو ایک صحابی ایک مومن 2 گناہ 4 گناہ 5 گناہ 7 گناہ 10 گناہ دا تصور تو نظر نہیں آئے۔ ہاں اگر خطا غلطی ہوئی فوری توبہ، معافی، مغفرت، بخشش، ڈر، خوف، رقت، خشوع و خضوع، للہیت، رات رونا، اللہ سے معافی مانگنا، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس حاضری دے، یا رسول اللہ غلطی ہے، خطا ہو گئی، تسی بھی ساڑھے واسطے دعا کرو۔ نبی علیہ السلام بھی استغفر اللہ انہاں واسطے قرآن پاک نے حکم دیتا تھی، واستغفر لہم، اے محبوب انہاں واسطے تسی میرے کو مغفرتی دعا کر۔ قرآن پاک نے بھی فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جدوں لوگ اپنی جانا تے ظلم کر بیٹھ، انہاں لئی حکم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو نبی میرا نبی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا، اور یہ خود بھی دعا کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نو غفور الرحیم پاندے، اللہ مہربانی فرماتا، گناہ معاف ہو جاندہ، دل صاف پاک ہو جاندہ۔ لیکن اگر گناہ تے گناہ چلتا رہے، گناہ ہی گناہ، تو پھر سارا دل سیاہ ہو جائے، پورا دل کالا ہو جائے، پھر ان نہ کالے لباس کی ضرورت نہ ہی کسی اور چیز ضرورت، دل بالکل سیاہ ہو چکا، مردہ ہو چکا، وہ جیندہ جاگدہ مردہ۔ یقین جانو گناہگار انسان دی کوئی زندگی اسی سمجھنے کہ شاید وہ زندہ ہے، حقیقت دے اندر وہ مردہ ہے، جیتی جاگتی تصویر بت مردہ، جس نے اپنے رب رسول دی پہچان ہی نہیں، جس نے دین دی معرفت ہی نہیں، طہارت پاکیزگی دا پتہ ہی نہیں، نماز دا تصور ہی نہیں، سارا دن کاروبار روڈ چوک چوراہے کاروبار، رات دن حیوانہ دی طرف کھا رہے پی رہے کما رہے، اس کے علاوہ نماز پاکیزگی طہارت دا تصور ہی نہیں۔ ایسے انسان نو کدے بھی اپنا آئیڈیل نہ بنا، ایسے انسان تے کدے بھی رشک نہ کر کہ بھی انسان کوئی انسان، یہ بھی کوئی قابل نمونہ شخص، کدے اولاد دی تربیت نہ کرنا کہ فلاں جیسے ہو جاؤ، فلاں دی طرح ہو جاؤ، اس کے پاس مال ہے دولت ہے، ایسا نہیں۔ اس حدیث صحیح البخاری اپنے سامنے رکھی، سرور کائنات محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عورت اپنا بچہ نو دودھ پلا رہی سی، چھوٹا بچہ سی، ماں دا دودھ پی رہا سی، ماں دے سینہ لگے ہوئے دودھ پی رہے، تے قریب چو ایک گھوڑے تے ہوتے سوار شخص گزرے، اچھی پوشاک، اچھا لباس، اچھی سواری، اور اس دور دی بہترین سواری گھوڑا سی، تیز سواری، بہترین سواری، قیمتی سواری، جس سے لوگ رش کرتے ہیں۔ جس طرح آج کوئی بندہ پراڈو پجارو اس قسم دی آلہ سواری تھی، عامی آدمی رش کرتا ہے کہ ایسی سواری، تو جدوں اس دور سب تو بہترین سواری گھوڑا سی، جدوں گھوڑے تے انسان گزرے ماں نے ویکھیا تے ماں پھر بچے دے حق دعا کرن لگی، جویں ہن اس معاشرے ماما دعا کر کسی پڑوس کوئی آلہ عہدے تے پہنچ جائے، تھانے دار ہو جائے، فوج کوئی آلہ عہدے تے چلا جائے تو ماں رش کر دی کہ میرا بیٹا بھی اس طرح ہو جائے، میرے بیٹے میں ملا ایسا بنا۔ جدوں گھوڑ یہ سوار گزرے ہے، اس دی پوشاک، اس دی جہو جلال، اس دی حیثیت، اس دی مالداری، اس دا روب دبدبا ماں نے ویکھیا تے ماں دی ہے اللہ میرے بیٹے نو ویسے ہی بنا دے، میرے بیٹے کول گھوڑے ہون، سواریاں ہون، پوشاکاں ہون، مالدار ہوئے۔ بچے نے نا دودھ پیندے بچے اللہ نے بولن دی قوت عطا فرمائی، حدیث ہے صحیح البخاری سے، بچے نے ماں دی چھاتی نو چھوڑ دیتا ہے، دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے، تو کہنے لگا اے اللہ مجھے ایسا نہ بنا، اے اللہ مجھے ایسا نہ بنا۔ یہ بندہ بھی کوئی اس لائق ہے کہ بندہ اس جیسا ہو؟ سانو اس چیز نے ساڑھے ایمان، عقیدے اور آخرت نو برباد کیتا ہے کہ میں اس جیسا بنوں، گاڑی والا بنوں، کوٹھی والا بنوں، کاروبار میرا بھی، پھر اس کے لیے ٹھیک ہے جائز ذرائع استعمال ہو، لیکن ناجائز ذرائع بھی وہ سب کچھ حاصل کرنے لئی انسان کوشش۔ یہ کہتا ہے یا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا، پھر ماں کی چھاتی نہ لگے، پھر اسی حالت ماں بڑی حیران کہ دودھ پیندا بچہ بول رہے اور کہہ رہے کہ یا اللہ مجھے ایسا نہ بنا۔ آگے گزری ماں بچے نو اٹھا ویکھے آگے بہت سارے لوگ، اے دوسرا منظر، ایک عورت غریب خاتون انہوں گھسیٹ کے کھچی جاتا تے نال مار دے تے لوگاں دا ظلم و تشدد۔ اس عورت نے جدوں ویکھیا ایک عورت تے کہنے لگی یا اللہ میری اولاد نو، میرے اس بچے نو ایس جیسا نہ بنا۔ دیکھیں مظلوم ہے، مار کھا رہے، لوگ مار رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، بیچاری غریب خاتون، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی چھڑانے والا نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، میرے بیٹے نو ایسا نہ بنا۔ بیٹے نے ماں کی چھاتی چھوڑ کے فرمایا یا اللہ مجھے ایسا ہی بنا، مجھے ایسا بنا۔ اپنے سے نیچے دیکھو، اپنے سے کم لوگوں کو دیکھو، جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو دیکھو، جن کے پاس کھانے کے لیے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے ان کو دیکھو، کھانے کے لیے کھانا نہیں، جو فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں ان کو دیکھو، جو بیماریوں میں ہے
تنگیوں میں ہے، تکلیفوں میں ہے، ان کو دیکھو، اہل دین کو، اہل ایمان کو دیکھو، پاکیزہ طاہر لوگوں کو دیکھو، جو پاک صاف ہیں ان کو دیکھو، نمازیوں پہ رشک کرو، قرآن کے قاری پر رشک کرو، اللہ کی راہ میں سخاوت کرنے والے، خرچ کرنے والے پہ رشک کرو۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا قابل رشک وہ ہے جس کو اللہ قرآن دے اور تم دعا کرو کہ اللہ مجھے ایسا بنا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، تم رشک کرو کہ یا اللہ مجھے اتنا مال دے کہ میں اس سے زیادہ خرچ کروں۔ یہ ہے قابل رشک لوگ۔ مال، دولت، پیسہ، کوٹھی ملات، سواریاں، یہ قابل رشک۔ ماں حیران ہو کے پوچھ دی ہے اس بیٹے کو کہ بیٹے، ماں نے سوچیا، خیال کیتا جو 2 باری بولے ہے، دودھ پیندا بچہ تے میں بھی ذرا گل کر کے ویکھا، ہو سکتا ہے میرے نال بھی کلام کرے۔ اس نے کہا بیٹے، بڑا گھوڑ دا سوار، بڑا مالدار تے جاہو جلال والا انسان گزریا تے میں دعا کیتی اللہ میرے بیٹے نو ایسا بنا تے تو کیا یا اللہ ایسا نہ بنا۔ اور ایک مظلوم خاتون، غریب خاتون جو مار کھا رہی، جس کا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی چھڑانے والا، جس کا کوئی حمایتی نہیں، جس بارے میں دعا کی تھی اللہ میرے بیٹے کو ایسا نہ بنانا، اور تو کہتا ہے مجھے ایسا بنا۔ حقیقت کیا؟ مجھے یہ فلسفہ سمجھا دے، بات سمجھا دے۔ سانو سمجھان دی ضرورت نہیں۔ خاتون اسی وقت فکر اللہ کو یہ کہ میں سمجھے اس میں فلسفہ کیا، عبرت کیا ہے، درس کیا ہے، سبق کیا ہے، وہ سبق پہ آپ بھی غور کریں۔ یہ رسول رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث بیان کر دے سن، ہمارے درس سبق واضح کے ایسے واقعات۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کہ دنیا میں تشریف لان تو پہلے کے یہ واقعات، رسول اللہ پر وحی کی گئی، رسول اللہ کو سنائے گئے، رسول اللہ کو بیان کیے گئے تاکہ امت کو بیان کریں، اور قیامت تک کے لیے احادیث ہماری درد اور سبق۔ یہ صرف قصہ سن کے سر ہلانے کے لیے نہیں، یہ واقعات سن کے صرف سکون اطمینان عارضی وقتی اس کے لیے صرف نہیں، بلکہ عمل کے لیے، درس کے لیے، سبق کے لیے، سیرت بنانے کے لیے، اپنانے کے لیے، تبدیلی آئے، چینجنگ آئے، انسان کا ذہن صاف ہو، دماغ سے یہ محبت نکلے۔ یہ دنیا کی محبت، یہ دنیا کے تعلقات، دنیا کی مستیاں، دنیا کے عیاشیاں، دنیا کے یہ گناہ، یہ فحاشی بے حیائی جو سروں پہ آ گئی ہے، دل و دماغ میں داخل ہو گئی ہے، اس سے اپنے دلوں کو پاک اور صاف کیجئے۔ اسی کے لیے قرآن ہے، اسی لیے رسول اللہ کی حدیث۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و سنت کی تعلیم و تربیت کا معنی دل کی تزکیہ ہے، پاکیزگی ہے، وَيُزَكِّي ہے، پاکیزگی، تزکیہ۔ اس کے لیے قرآن ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث پہ غور کی۔ بچے نے پھر ماں کو چھوڑا اور کہنے لگا ماں تو گھوڑے والے نو ویکھ کے تے دعا کیتی سی، وہ تو ظالم تھا، وہ تو کفر میں تھا، وہ تو فسق و فجور والی زندگی گزارتا تھا، میں ایسا کیوں بنوں؟ مال نہ دیکھو، اس کا کفر دیکھو، مال نہ دیکھو، اس کا فسق و فجور دیکھو۔ مال دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے کہ اس نے کمایا کیسے، گاڑی دیکھتے ہو کہتے ہو مجھے بھی ایسی مل جائے، جس جیسا بننا چاہتے اس کی سیرت کردار کو دیکھو، صورت کو نہ دیکھو، نہ اس کا لباس دیکھو، نہ اس کی سواریاں دیکھو، اس کی سخاوت دیکھو، اس کی زکوٰۃ دیکھو، اس کی حلال کی کمائی دیکھو، اس کی نماز دیکھو، اس کا تقوی دیکھو، اس کا لوگوں سے برتاؤ دیکھو، اس کا اخلاق دیکھو، اس کا کردار دیکھو۔
سیری اس کی جاؤ چلا روب دبدبا مال دولت پیسہ پوشاک یہ دیکھ کے مت کہو کہ میں ایسا بن جاؤں. اللہ ایسا بنائے جو اللہ کو پسند ہو، اللہ کو پیارا ہو، اللہ کو محبوب. یہ میری ماں جڑی تو دعا کیتی سی نا، اس عورت خاتون دے بارے کہ میرے بیٹے کو ایسا نہ بنانا، وہ خاتون تو مظلومہ تھی، وہ غریب ضرور تھی، لیکن قوم اس کو مار رہی تھی کہ اس نے زنا کیا ہے، اور وہ کہہ رہی تھی حسبی اللہ. وہ مارتے تھے، وہ کہتی حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، میں نے یہ گناہ نہیں کیا. وہ تو پاک تھی. وہ لوگ اس کو مارتے تھے کہ اس نے چوری کی ہے، اور وہ مار کھا کھا کے کہتی تھی مجھے چھوڑ دو حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، میرا اللہ گواہ ہے کہ میں نے چوری نہیں کی. ماں وہ چور نہیں تھی، ماں وہ بدکارہ نہیں تھی، غریب تھی لیکن صالحہ تھی، غریب تھی لیکن نیک تھی، غریب تھی لیکن پاکیزہ تھی. تو میں نے دعا کی کہ اللہ مجھے اس طرح بنا دے، مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے زندگی کی طہارت چاہیے، پاکیزگی چاہیے. قرآن پاک نے یہی بات وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے اور اپنی خواہشات وہ گناہ سے رک جائے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت. ڈر آ جائے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حدیث صحیح البخاری، فرماتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے جب انسان گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگے، اللہ خوش ہو. اور کتنا خوش ہوتا ہے جو اللہ سے توبہ کرے، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائے، حدیث رسول سنے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندے کو گناہ خطا غلطی ہو جائے پھر توبہ کرے، اور توبہ نو جڑی چیز مجبور کر دیئے وہ اما من خاف مقام رب، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ادھر حساب کتاب تو پہلے صاف ہو جائے. پڑھ لیں حدیث، وہ صحابیہ سے بدکاری ہوئی تھی، زنا ہوا تھا، فوری آ گئی تھی یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے، پتھر مار کے ختم کر دیجئے. ماعز ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے خطا ہوئی، آئے یا رسول اللہ پاک کیجئے. نبی علیہ السلام نے کئی مرتبہ پوچھا، اسے منہ پھیرا، فرمایا چیک کرو کہیں شراب تو نہیں پی ہوئی، کہیں نشے میں تو نہیں کہہ رہا، شاید یہ پتھروں سے بچ جائے. لیکن اس کو ایک چیز نہیں بچنے دیتی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، رب کے سامنے کھڑا ہونا. اس گناہ پر، جو گناہ تمہاری زندگی میں ہے، اسی گناہ پر دوام ہمیشگی جاری، اور اسی پر موت آ گئی تو کیا ہو؟ حساب ہوگا. کیوں نہ دنیا میں معاملہ صاف کر لے. اور بڑا مشکل ہے پتھر کھا کے اپنے آپ کو مروا. پتہ ہے گھر سے نکلے، ذرا تصور کرو بندہ گھر چوں نکلے اور جا رہا ہو قانون کے حوالے کرنے، جا رہا ہو سیدھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قانون شریعت کا علم ہو کہ اس کی سزا پتھر ہے، واپس نہیں آؤں گا، آج ختم ہو جاؤں گا، پتھر لگیں گے، عبرتناک سزا ہے، لوگوں کی جماعت کھڑی ہوگی اور مجھے سارے مل کے پتھر ماریں گے، جب تک مر نہیں جاؤں گا اس وقت تک چھوڑیں گے نہیں.
زمین میں پرو دیں گے، پتھر ماریں گے، مار کے ختم کر کے پورے مدینے کو پتہ چل جائے گا اس نے یہ گناہ کی ہے۔ پہلے گناہ کرتے کسی دیکھا پکڑا نہیں ہے، لیکن جا رہا ہے، یہ اس کا جانا، اس کی توبہ ہے، اس کو اللہ صاف و پاک کر کے جنت کا وارث کیوں نہ بنا۔ یہ وہ انداز ہے۔ اور پھر ایسا ہوا، ماعز ابن مالک رضی اللہ تعالی پتھر کھائے، نبی علیہ السلام نے جنازہ بھی نہیں پڑھایا، ویسے ہی دفن کروایا تھی، فرمایا تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھ۔ 2 دن تو بعد صحابہ کرام کہنے لگے یار جو نے گناہ کر لے چھپے ہویا ہی معافی مانگ لینا، نہ پتھر کھانا۔ دیکھو نہ جنازہ رسول اللہ نے پڑھا، نہ دعا ہوئی، اور دفن ہو گیا، اب گیا ہوگا جہنم میں۔ بعض صحابہ نے کہا یار ایسی بات نہ کہو، اس نے توبہ نہیں کی تھی، اس نے پتھر نہیں کھاتے، گناہ اجے معاف نہیں ہویا۔ آپس میں 2 گروہ بن گئے، جھگڑ پڑے۔ نبی علیہ السلام اپنے حجرہ پاک کی صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے جھگڑ رہے تھے، نماز کا انتظار بھی کر رہے تھے، ساتھ ساتھ اس بات پر بحث ہو رہی سی، چل رہی سی، آوازیں اونچی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، کچھ کہتے جنتی ہوگا، کچھ کہتے جہنمی ہوگا۔ پیغمبر پر وحی آئی، فرمایا محبوب دیکھ لو ہم نے جنت اور تمہارے درمیان پردوں کو ہٹا دیا ہے، اپنے ماعز کو دیکھو وہ جنت کی نہروں میں نہا رہا، ہم نے معاف کر دیا۔ جاؤ صحابہ کرام سے بیان کرو کہ ماعز کو برا نہ۔ نبی علیہ السلام بات شریف لائے، فرمایا استغفروا لماعز ابن مالک، ماعز ابن مالک کے لیے اٹھو، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اس کا جنازہ پڑھتے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے۔ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث، فرمایا پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ توبہ کرنے والے بندنا کتنا خوش ہوندہ ہے، کتنا خوش ہوندہ ہے۔ فرمایا ایک بندہ جنگل جا رہے ہوئے، اپنی سواری پہ سوار ہو، جنگل میں جا رہا ہو، راستے اندر بندہ اپنی سواری تو اترے ہے تے سواری نو بنن دی کوشش کیتی ہے، لیکن سواری چھڑا گئی، رسی کھلا گئی، چھڑا گئی، سواری دوڑ گئی۔ جنگل میں کہلا ہے، سواری پر سوار تھا، سواری گم ہو گئی، لاپتہ ہو گئی، سواری دوڑ گئی۔ یہ بندہ تلاش کرتے کرتے، سواری تلاش کرتے کرتے تھک گیا ہے، بھوکو پیاس دی شدت دی وجہ تو، تھکاوٹ دی وجہ تو نا امید ہو گیا ہے کہ بچن در راستہ کوئی نہیں رہا میرے لئی۔ سواری ہوندی میں سواری تے چڑھ جاندہ، کسی منزل تے پہنچ جاندہ، ہن پیدل منزل تے پہنچیا بھی نہیں جاندہ، سواری لپتی بھی نہیں، ملتی نہیں، سواری کہیں دوڑ گئی، لہذا تھک کے بھوکو پیاس دی شدت نال ایک درخت دے نیچے بیٹھ گیا ہے، ایویں بیٹھیاں لیٹیا تے آنکھ لگ گئی ہے، سو گیا ہے۔ کچھ دیر بعد آنکھ کھلیے تے ویندہ ہے تے سواری سامنے کھڑی، سامنے سواری کھڑی۔ یہ آندھا میں لب کے تھک گیا سا، میں تے نا امید ہو گیا سا، زندگی اس سے ختم ہو گئی، اب نہیں جا سکتا، نہیں بچ سکتا، بھوک پیاس سے پیدل کہاں جاؤں گا، یہ تھک۔ یہ اٹھیا ہے تے ویکھیا سواری سامنے، دس ہوئے دی خوشی دی انتہا، میں بچ گیا، جان بچ گئی۔ یہ خوش ہو کے پتہ کی آندھا، خوش ہو، اینو اپنی زبان تے بھی کنٹرول نہیں رہا، اینو پتہ ہی نہیں لگ رہا، خوشی دے اس حالت ہے کہ پتہ نہیں لگ رہا کی کہہ رہے۔ اس خوشی اندر کہندے واہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، اللہ کو کہہ رہا ہے واہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، کہنا کی سی تو میرا رب میں تیرا بندہ، تو اتنی مہربانی فرمائی۔ یہ خوشی وچ پتہ ہی نہیں کی کہہ رہا ہے، کہنے لگا تو میرا بندہ میں تیرا رب، فرمایا یہ خوشی میں اس قدر خوش ہے، اتنا مت ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہہ کیا رہا ہے، جتنا یہ خوش ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ توبہ کرے۔ توبہ کیجئے اپنے گناہوں سے۔ وبا کیوں نہیں ٹلتی؟ پوری دنیا چیخ رہی ہے
لیکن مر رہی ہے، تڑپ رہی ہے، خوف۔ مسلمان بھی کفار، دنیا کہہ رہی ہے رب سے مانگو، رب سنتا ہے، قبول کرتا ہے، لیکن مصیبت، پہلے انسان مصیبت میں، عذاب میں، ابتلا میں تھے، آزمائش میں تھے، وبا میں تھے۔ 7 فصلوں کے لیے اللہ نے مکڑی کو، ٹڈی کو، ٹڈی دل کو بھیج، وہ فصلیں کھا رہی ہے۔ کرونا انسانوں کو کھا رہا، نہ انسان محفوظ رہے، نہ درخت اور فصلیں محفوظ رہی۔ اس کے بارے میں دنیا پریشان ہے۔ کئی اضلاع میں وہ وبا داخل ہوئی، کرونا بندوں کو کھائی جا رہا ہے، وہ فصلوں کو۔ یہ ساری صورتحال گناہوں کی وجہ سے۔ دیکھ لے، نماز میں اضافہ ہوا نہیں، پورا ملک تلاش کر مارے، وبا سے ڈر کے کسی نماز کو شروع کیا ہو۔ کوئی نمازی ہیں جو پہلے تھے، کسی نے وبا سے ڈر کے گناہوں کو چھوڑا ہو، کسی نے بے حیائی کو چھوڑا ہو۔ کوئی ایک گناہگار میڈیا پر آیا، اس کو کہا ہو کہ یہ گناہ ہم کرتے تھے، ہم اداکار تھے، گلوکار تھے، فنکار تھے، گناہگار تھے، فحاشی پھیلاتے تھے، بے حیائی پھیلاتے تھے، گانا گاتے تھے، آج ہم نے توبہ کی اس بیماری وبا کی وجہ سے، کہیں مر نہ جائے۔ مر رہے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے، چیخ رہے ہیں، چلا رہے۔ کئی کلپس ایسے موجود ہیں کہ کرونا کو معمولی نہ سمجھنا، جناب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، میں مر گیا، میری خواہ فلاں مر گیا، میرا فلاں عزیز مر گیا، توبہ پھر بھی نہیں کی۔ حقائق بتلا رہے کہ یہ ہو گیا ہے، لیکن توبہ نہیں کرتے۔ بھائی توبہ کر لے، نماز پڑھ لے، دیندار بن جائیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، یہ تصور ہے۔ اللہ کتنا مہربان ہے کہ میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی امتوں میں ایک بندہ گناہ کر بیٹھا۔ پہلی امتہ دا واقعہ ہے، بخاری میں حدیث، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ پہ، وہ گناہ کر بیٹھا۔ گناہ کرن تو بعد کہنے لگا، اے میرے رب، اے میرے رب، تو میرا معبود ہے، میرا رب ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں میں، پھر فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے کو معاف کر دی۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا گناہ کر بیٹھا ہے، کوئی گل نہیں، لیکن پھر بھی انہوں اتنا تو یقین ہے کہ میرا کوئی رب بھی ہے، میرا خالق مالک ہے جو میرے اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ اس کے تصور، علم میں، عرفان میں، پہچان میں یہ بات تو ہے نا کہ کوئی اس گناہ کو معاف کرنے والا ہے، اور وہ میں ہوں، اور مجھے پکار رہا ہے، میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ جدوں رب نے معاف کر دیا، اس نے پھر گناہ کر لی، دوسری باری گناہ کر کے پھر کہنے لگا، اے میرے رب، میں تیرا بندہ ہوں نا، تو میرا رب ہے، بندے سے پھر غلطی تے ہوئی جاندی، میں اپنے عہد پر، توبہ پر پکا نہیں رہ سکا، دوبارہ گناہ ہو گیا، معاف کر۔ اللہ فرمان لگا، میرے فرشتوں، جانتا تو ہے نا، پہچانتا تو ہے نا، گناہ کے بعد پھر آتا تو ہے نا، ڈر تو گیا ہے نا، میں نے معاف کر دی۔ پھر اپنی توبہ پہ قائم نہ رہ سکا، تیسری باری پھر گناہ ہو گیا، پھر آیا، یا اللہ تو میرا رب ہے، مجھے معاف کر دے، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا، میرے فرشتوں، گناہ بار بار کر بیٹھا ہے لیکن بار بار آتا تو ہے نا، مجھے رب تو مانتا ہے نا، مجھے معاف کرنے والا رحمان تو مانتا ہے نا، گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ فرشتے کہنے لگے، یا اللہ کب تک معاف کرتے رہے؟ 3 بار اس نے معافی مانگی، 3 باری توبہ کی تھی، 3 باری توڑی بنی، تے پھر وہ
معافی مانگتا ہے، آپ پھر معاف کرتے رہے. کب تک معاف کرتے رہیں گے اے رب؟ جواب سنیے فرشتوں، جب تک یہ گناہ کر کے معافی مانگتا رہا میں اس کو معاف کرتا رہوں. جب تک یہ مانگتا رہا، آتا رہا، گناہ کرے، آئے، مانگے، جب تک اس کے دل میں علم میں یہ بات ہے کہ مجھے معاف کرنے والا میرا رب ہے، اس کو کرنے دو گناہ. لیکن جب تک آتا رہے گا میں اس کو معاف کرتا رہوں. اتنا مہربان ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دی پڑوس محلے بڑا بدکار انسان، گناہگار انسان رہندا سی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے بھی اس کی زبان دل صاف نہیں تھی. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اس بندے سے نفرت کرتے تھے. کس وجہ سے؟ کہ وہ بدکار بھی ہے، گناہگار بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ صحابہ کرام کا گستاخ بھی. ایک دن اچانک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مجلس میں آ گئے. جو ہی مجلس احمد بن حنبل میں داخل ہوا، آپ نے اس نے سلام دیا. آپ نے بے رخی سے نہ چاہتے ہوئے جواب سلام کا تو دیا، لیکن بوجھ محسوس کیا، چہرے پر کرات محسوس کے اثار ظاہر ہوئے کہ یہ آیا کیوں، بیٹھا کیوں، میری محفل میں کیوں ہے، پسند نہیں. وہ سمجھ گیا. کہنے لگا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، آپ مجھ سے نفرت کر رہے، بوجھ محسوس کر رہے کہ میں آپ کی محفل مجلس میں کیوں آیا ہوں. میں کسی خاص وجہ سے آیا ہوں. ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آئے. فرمایا بتاؤ کیا واقعہ ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ متوجہ ہوئے. فرمایا رات کو خواب میں میں نے محمد رسول اللہ کی زیارت کی. خواب مجھے آیا، میں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی زیارت کی. بہت سارے لوگ جمع ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی جگہ پہ تشریف فرمائے، میں بھی ان لوگوں میں بیٹھا ہوں. ایک ایک بندہ اٹھ کے جاتا ہے، رسول اللہ کے سامنے گزارش کرتا ہے یا رسول اللہ میرے لیے کچھ دعا کر دے. رسول رحمت اس کے لیے دعا کرتے ہیں. جب سارے بندے باری باری گئے، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، دیدار، ملاقات ہوئی، دعا کی درخواست ہوئی، سارے جاتے رہے، میں اکیلا رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ تم نہیں آتے آگے. سارے آئے چلے گئے، تم نہیں آئے. میں نے کہا یا رسول اللہ شرم آ رہی ہے آتے ہو، گناہگار ہی اتنا ہوں، بدکار ہی اتنا ہوں، جن گناہوں سے توبہ کی سفارش لے کے دعا کروانے آیا ہوں، شرم آ رہی ہے، کیا کیا بتاؤں. نبی علیہ السلام نے خواب پہ ہی مجھے فرمایا کہ آگے آ جائے. کہتا ہے میں آگے ہوا. اے امام احمد بن حنبل جب میں آگے ہوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ یا رسول اللہ گناہ پڑے گی یہ، کس کس گناہ کی درخواست کروں کہ آپ مجھے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے معاف کرے. نبی علیہ السلام نے جب میری بات کو سنا تو کیا فرمایا؟ فرمایا امام احمد بن حنبل رسول رحمت فرماتے سارے گناہوں کی، جتنے تو نے گناہ کیے سارے گناہوں کی دعا تیرے لیے کروں گا، لیکن مجھ سے ایک وعدہ کر. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سا وعدہ؟ فرمایا میرے صحابہ کو کبھی برا نہ کہنا، یہ گناہ نہ کرنا، اس گناہ کو اپنی زندگی سے نکال دے، صحابہ کرام کو برا نہ کہنا. فرماتے ہیں مجھے جاگ آ گئی.
اے احمد بن حنبل تیرے سوا مجھے کوئی شخص نظر نہیں آیا جس کے سامنے آ کے یہ بات کہوں، جو میں اٹھا ہر گناہ کی نفرت میرے دل میں موجود تھی، آج سے توبہ کرتا ہوں، اور جس گناہ کی وجہ سے تم مجھ سے نفرت کرتے تھے کہ میں صحابہ کو برا کہتا تھا، اس سے بھی توبہ کرتا ہوں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ نے اس بدکار کو معاف کر دیا ہے، اس نے آگے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جو بات ارشاد فرمائی، صحابہ کو برا نہ، یہ بہت کبیرہ گناہ ہے، رسول کی جماعت کو برا کہنا، کسی ایک صاحب، ہمارے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کا صحابی، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سینہ ابو سفیان ہوں، بڑے صحابہ تو بڑے، ابو بکر و عمر عثمان شیر خدا علی مرتضیٰ، ان کے تو عظمت کے کیا گئے، وہ اصحاب رسول جنہیں تنقید کا نشانہ سب سے زیادہ بنایا جاتا ہے، اللہ کے بندوں وہ اللہ کے ولی، ان سے محبت ادب احترام اکرام کیجیے۔ اور آپ کے علم میں آیا ہو کہ پنجاب اسمبلی کے اندر قانون پاس ہوا، قرارداد پاس ہوا، جو ہماری پنجاب اسمبلی کے سپیکر ہے چودھری پرویز الہی صاحب، ان کی تحریک پر یہ قرارداد پیش کہ جو شخص ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اصحاب رسول کے خلاف کتاب جتنی آج تک لکھی جا چکی ہے وہ 12 جون سے پہلے ساری ضبط کر لی جائے اور رپورٹ پیش کی جائے، اور ناموس صحابہ اور امہات المومنین اور ناموس رسالت پر قانون بن، اور آئندہ کے لیے تمام مذہبی سکالرز کو پابند کیا گیا کہ چاہے وہ نصابی کتاب ہو یا غیر نصابی ہو، اصحاب رسول کے خلاف کوئی کتاب کوئی لفظ نہیں لکھا جا سکتا۔ متحدہ علماء بورڈز قائم کیا گیا، اس کی نظر ثانی کے ساتھ کتاب چھپ پائے گی، وگرنہ نہیں چھپ پائے۔ ہم اس پر پرویز الہی صاحب کو بھی اور اسمبلی کے ارکان کو بھی متفقہ اس قرارداد کو قانون بنانے کی وجہ سے مبارکباد پیش، قابل تحسین ہے یہ عمل۔ اگر یہ 40-50 سال پہلے کر دیا جاتا تو ملک فرقہ واریت کی آگ میں کبھی جلتا ہی۔ مسلمان کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت عظمت کے خلاف کوئی جمل؟ مسلمان گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن اصحاب رسول امہات المومنین کے خلاف کوئی بات کوئی لفظ کوئی جملہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے، ایمان ہے اسلام، اس پر پورے ایمان اسلام کی عمارت کھڑی۔ یاد رکھیے جتنے بھی گناہ آپ سے ہے، جب تک توبہ نہ کرو گے نہ جان بچے گی، آخرت جہنم کا ایندھن بالن بن جاؤ۔ بہت بڑے محدث سے ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے جس پہ میں عمل کروں۔ فرمان لگے 5 باتیں ذہن میں رکھ۔ فرمایا کون سی؟ فرمایا اگر گناہ کرنا ہے، اور یہ بات تم بھی پلے باندھ لو، فرمایا گناہ اگر کرنا ہے نا، اللہ کی نافرمانی گناہ اگر کرنا ہے تو فرماتے ہیں اللہ کا رزق نہ کھانا۔ جب اللہ کی بات نہیں ماننی، باپ کہندا ہے نا جب میری گل نہیں مننی تو میرے گھر وچ کیوں رہنا، میرا کھانا میری کمائی کیوں کھانا؟ کہنے لگے اگر گناہ کرنا ہے نافرمانی کرنی ہے کرو، ڈٹ کے کرو، لیکن اللہ کا رزق نہ کھاؤ، اس کا رزق چھوڑ دو۔ کہنے لگا سارا رزق ہی دیا ہی اس کا ہے تو میں کیسے گناہ بھی کروں اور اس کا رزق نہ کھاؤں؟
اس کا رزق کھائے بغیر گزارا نہیں، تو فرمایا پھر جس کا کھائیے اس کا گئے، پھر نافرمانی چھوڑ۔ فرمایا کوئی اور نصیحت؟ فرمایا اگر نافرمانی گناہ کرنا اور رزق بھی کھانا ہے تو پھر کم از کم اس کی زمین، اس کی جگہ تو استعمال نہ کرو، زمین بھی اسی کی، نافرمانی بھی رب اور کی سمجھو یہ زمین چوپ رہے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ یہ زمین قیامت والدن اخبار بن کے خبریں لے کے سامنے آ جائے گی کہ یا اللہ یہ گناہ مجھ پہ کیا۔ فرمایا اگر گناہ کرنا چاہتے ہو پھر زمین رب کی نو۔ کہنے لگا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَشْرِقُ، مغرب اسی کا ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا بادشاہ تو وہ ہے، رب المشرقین والمغربین، مشرقین مغربین کا رب وہ ہے، تو زمین تو اسی کی ہوگی۔ فرمایا چلو کھانا بھی اسی کا کھاتے ہو، زمین کی اسی پہ پاؤں رکھتے ہو، لیٹتے ہو، بیٹھتے ہو، سوتے ہو، کہ مکان سب کچھ بناتے ہو، زمین اسی کی ہے، تو پھر کم از کم اگر گناہ کرنا ہے تو کرتے رہنا، لیکن کم از کم مالک کی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے تو نہ کرنا، اتنا تو یاد کر لو۔ جب خالق دیکھ رہا ہو چھوڑ، وہ گناہ نہ کرنا۔ کہنے لگا وہ جگہ ہی نہیں ہے جہاں وہ دیکھتا نہ ہو، وہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے۔ فرمایا پھر اس کے سامنے، اور ایک محدث کا قول میں پڑھ رہا تھا، اس کا معنی مفہوم کچھ اس طرح ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے میرے بندے واہ، چھپ کے گناہ کر رہا ہے بندہ، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ چھپنے کے سارے ذرائع انہیں استعمال کیے، باپ سے چھپا، ماں سے چھپا، دوستوں سے چھپا، رشتہ داروں سے چھپا، دنیا سے چھپ کے اندر آ گیا کہ میں اب پوری دنیا سے چھپ رہا ہوں، کوئی مجھے گناہ کرتے دیکھ نہیں رہا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے ایک میں ہی رہ گیا ہوں جس کا تیرے نظر میں کوئی وقار نہیں۔ باپ کا بھی تو نے حیا کیا، ماں کا بھی حیا کیا، دوستوں سے بھی چھپا، سب سے چھپ گیا، ایک میں ہی ہوں نا جس کا تیری نظر میں کوئی وقار نہیں۔ ما قدر اللہ حق کا قدرے، میرے قدر کو تو نے نہیں پہچانا، میں ہی ہوں جس سے تو چھپ نہیں سکتا، میں ہی ہوں جس سے چھپنے کا تو سوچ نہیں سکتا، میں ہی ہوں جس کو دیکھتے ہوئے تو گناہ کر رہا ہے، تجھے مجھ سے ہی حیا نہیں آتی، باقی ساری دنیا سے حیا کرتا ہے۔ کہتا ہے امام یہ تو بندہ چھپ ہی نہیں سکتا۔ فرمایا چلو پھر اس طرح کر لو، گناہ کرتے رہو، اس کا رزق کھاتے رہو، زمین اودی استعمال کرتے رہو، وہ تجھے دیکھتا رہے، تم گناہ کرتے رہو، لیکن یاد رکھنا توبہ کے بغیر مر گئے نا تو پھر گزارا نہیں جو۔ کہنے کا پھر کی طریقہ ہے؟ فرمایا جدو فرشتہ جان نکالنا آوے نا تو انہوں ذرا کہنا وہ مہینہ ٹھہر جائے، تو چلا جا واپس، مجھے گناہوں کی معافی مانگنے دے۔ کہنے لگا ہے اللہ کے بندے، فرشتہ تو کسی کے جب آ جائے پھر کسی کی ساتھ آگے پیچھے نہیں ہوتی، وہ مہلت نہیں دے گا۔ فرمایا پھر اس طرح کر لو، اگر مہلت بھی نہیں دیتا، زمین بھی اسی کی، کھانا بھی اسی کا، دیکھ بھی وہی رہا ہے، تو پھر انج کر لو جدو قیامت کا دن ہو، فرشتے تجھے پکڑ کے گھسیٹنا چاہے نا، جہنم کی طرف لے جانا چاہے، آکڑ جائیں دے جائیں نا، اکڑ جائیں، کبھی میں نہیں جانتا جہنم میں، وہ تنوں پھڑن بھی صحیح تو جانا ہی نہیں۔ کہنے لگا وہ تو مجھے لے جائیں گے۔ فرمایا جب اتنا تو کمزور ہے تو پھر اس کی مان لے، نہ تیری بات مان کے فرشتے تجھے چھوڑ جائے، کھانا اس کا، زمین اس کی، دیکھ وہ رہا ہے، جب چاہے تجھے مار دے، جب چاہے تجھے لے جائے، اختیار نہیں ہے، قیامت والے دن کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس کے فرشتے پکڑے تو چھڑا نہیں سکتا، پھر جڑا کچھ کر نہ سکتا انہوں حیا کرنی چاہیے۔ پھر گناہ کس بات پر؟ روٹی اس کی، گناہ اس کی، نافرمانی بھی اسی کی، زمین اسی کی، نافرمانی بھی اسی کی، کس بات پہ اکڑ رہا ہے؟ چھڑا تو سکتا نہیں، بچ تو سکتا نہیں، نہ تو مرضی سے آیا نہ تو مرضی سے رہ سکتا ہے،
جب اس نے چاہا تجھے بھیج دیا، جب چاہا بیمار کر دیا، جب چاہا آزمائش دے دی، جب چاہا موت دے دی، جب چاہا بے ہوش کر دیا، جب چاہا اٹھا لیا۔ جب تیرے پلے ہے ہی کچھ نہیں تو وہ اکڑ نافرمانی کس بات پر؟ یا تو بندے کے کچھ اختیار میں ہو، جب اختیار میں نہیں ہے تو پھر اس کی اطاعت فرمانبرداری کو لازم کیجیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔